الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین على الشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، آج ہم سب لوگ بہر سخا سلطان تاجی کشف و کرامت حضرت علامہ حکیم سید محمد سعید جعفری علیہ رحمت و رضوان کی اس کی محفل میں تشریف فرما ہے، اور اس حسین موقع پر بہت عمدہ کلام آپ حضرت کے سماعت کیے، اور ہمارے عزیزی مفتی محمد آصف صاحب رحمہ اللہ نے بہت ہی جامع اور معنی خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم جس شخصیت کے روبرو تشریف فرما ہے، دنیا انسانیت اس شخص کو امام جعفر النجوم، ماہر عبرانیات، شیخ طریقت، واقف رموز حقیقت، حضرت علامہ حکیم سید علی شہید میّر میاں جعفری مدد اللہ النورانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دور و دراز سے علماء کرام عوام الناس تشریف لائے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اس بارگاہ حضور قطب اعلیٰ سرکار میں پہنچ کر اپنا خراج عقیدت پیش کرے، مگر میں بلا کسی تمہید کے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے ٹائم کا خیال مد نظر رکھتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، آج ہم جس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر خانقاہ کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ ہم نے سرزمین اجمیر محلہ، سرزمین مکرپور شریف، پیلی بھیت شریف اور دیگر خانقاہوں میں ہر جگہ خانقاہ کا اپنا ایک جلوہ دیکھا ہے اور اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کہیں گانے بجانے کا مزاج ہے، تو کہیں شغل دمنال کا مزاج ہے، اور کہیں نعت خوانی کا مزاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خانقاہ نیری میں جو مزاج ہے وہ عین کا مزاج ہے، امجدوں کا مزاج ہے، اور نجوم کا مزاج ہے، سیارگان کی حرکت کا مزاج ہے، اور تمام وہ علوم جو پنجتن پاک سے دنیا انسانیت کی جانب آئے، ان علوم کا مزاج ہے۔ ہر جگہ تقریریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، مگر اس خانقاہ پہ الحمدللہ بچے کے اندر ایسے علوم، ایسے رموز، ایسے نکات اور ایسے معاملات موجود ہیں کہ دنیا حیرت زدہ ہو کر کے دیکھتی ہے کہ جب کوئی پیشن گوئی دیکھی جاتی ہے نیٹ پر کہ فلاں ایسا ہونے والا ہے۔ آج سارے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے علاوہ کسی خاندان میں یہ چلن نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کوئی اعلان کر دیا جائے، بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ فلاں جگہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ شرف اور یہ معیار صرف نیّر میاں حضور کی خانقاہ کا ہے۔ الحمدللہ جو آپ کے یہاں سے بیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اور ایک بات جو ہم لوگ علم جعفر کی بات کرتے ہیں، علم جعفر عوام تو شاید بہت کم جانتی ہے، ہمارے علماء کرام، صوفیاء کرام جانتے ہیں۔ علماء کرام میں ایک طبقہ ایسا ہے
کہ علم جعفر پر اعتراضات اور طرح طرح کے کہانیاں تشکیل لگاتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ علم اہل بیت سے منسوب ہے، اور جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو یہ دنیا خارجیت کا مزاج ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح بدنام کرتے ہیں. مگر سچائی یہ ہے کہ اگر آج خون جو چل رہا ہے یہ بھی اہل بیت کی دین ہے، آج اگر ٹرین چل رہا ہے یہ بھی اہل بیت کی دین ہے، آج اگر سائنس آگے ترقی کر رہا ہے یہ بھی اہل بیت کی دین ہے، آج اگر مریخ پر ہم جا رہے ہیں تو یہ بھی اہل بیت کی دین ہے، آج اگر چاند پر ہم چلے گئے ہیں تو یہ بھی اہل بیت کی دین ہے، آج اگر ہم نے سورج کی بلندی کو ناپ لیا ہے تو یہ بھی اہل بیت کی دین ہے. اور ایک بات یاد رہے، کرامت کوئی کھیل نہیں ہے. آج دنیا کے اندر کرامتیں سنا کر عوام کا ذہن بدل کر دیا گیا اور ایسا سمجھا دیا گیا کہ آنند فارغ کوئی چیز منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھو، پہلے جاؤ پیچھے دوڑو کہ کرامت کیا ہوتی ہے. انسان با کرامت ایسے نہیں بنتا جب تک اسے معلوم نہ ہو کہ کون سی نظر، کس سیارے کی نظر، کون سا حرف، کون سی منزل اور کون سا سیارہ جس جگہ پر ترقی کر رہا ہے، کہاں رجعت کر رہا ہے، کہاں آگے بڑھ رہا ہے، تو اور اس وقت کون سی نظرات دنیا میں پڑ رہی ہے. بے شک یہ چیزیں نہیں آتی، کوئی کرامت یا کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. تو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم جعفر جو ہے وہ ارمیہ کا اپنا خود ساختہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ابن قتیبہ ایک تاریخ کا بہت بڑا مورخ ہے. ابن قتیبہ، اس کا میں نے ایک قول نقل کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جعفر جلد و جعفر کتب فی امام جعفر الصادق علیہ السلام لآل بیت کہ علم جعفر بچڑے کا وہ سوکھا ہوا چمڑا ہے کہ جس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا اور فرمایا کل ما یحتاجون الی علمہ وکل ما یکون الی یوم القیامہ. اور جس چیز کی ضرورت قیامت تک ہونے والے مسائل میں جو بھی کوئی ضرورت ہوتی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحریر فرما دیا. لہذا یہ ابن قتیبہ ہیں جو بہت بڑے مورخ ہیں. اور کشف الظنون علامہ خفاجی، علامہ چیپی نے بیان کیا ہے کہ وہ عبارت عن الاجمال بلوح القضاء والقدر، کہ علم جعفر لوح قضاء یعنی لوح محفوظ کا نام ہے، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جہاں پر مزاج بنائے جاتے ہیں، جہاں دنیا کا حریف موجود ہے، اس کو علم جعفر کہا جاتا ہے. اور ان حروف کی باریکیاں اور ان علوم کو جان لینے کا نام علم جعفر. اب ایسے باریک علوم اور ایسے باریک اور ایک تعریف نے جو امام غزالی رحمۃ اللہ رضوان نے امام راضی نے ظاہر جات کے اندر بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کل علم یعرف بها علوم مجہولۃ، کہ ہر وہ علم، ہر وہ حرف کہ حرف معلوم کے ذریعے حرف مجہول کو حاصل کیا جائے تو وہ علم جعفر ہے. اور یہی تعریف ہر سائنس پر صادق آتی ہے، ہر ولایت پر صادق آتی ہے، ہر مراقبے پر صادق آتی ہے، ہر دل پر صادق آتی ہے، ہر طب پر صادق آتی ہے، ہر کیمیا پر صادق آتی ہے، ہر ہیمیا پر صادق آتی ہے، ہر ریمیا پر صادق آتی ہے. اور دنیا کی ہر شے پر یہی بات صادق آتی ہے کہ انسان پہلے معروف شے کے ذریعے مجہول شے کو حاصل کر لیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضور قطب اعلیٰ سرکار، زندہ باد، حضور صاحب سجادہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.
آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہائیڈرولوجی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اور ہمارے کرام شاید نہ جانتے ہوں، مگر جتنی گیسیں دنیا میں موجود ہے جتنی گیسیں دنیا میں موجود ہیں، قرآن نے اس کو ہائیڈرولوجی کا نام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہائیڈرولوجی آج کی پیداوار نہیں، یہ اس وقت کی پیداوار ہے کہ سرکار مولائے کائنات اور آپ کی اولاد نے جب دنیا کے سامنے یہ آئیڈیا پیش کیا تو تمام تر خارجی حضرات نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ الگ باتیں کرتے ہیں، مگر ہوا وہ جو علی نے فرمایا، جو اولاد علی نے فرمایا، اولاد علی نے راستہ دیا۔ یہ علی اور دوسرے حضرات کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ علم اور زیادت کی جنگ ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ جو لوگ علی سے محبت کرتے ہیں وہ علم سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ علی سے بغاوت کرتے ہیں وہی لوگ علم کی بغاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال دے دوں، حضرت نے قاعدہ بتایا، قطب اعلیٰ سرکار کے نام سے ایک قاعدہ ہے جس سے یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ غالباً 1000 سوالات سے زیادہ میں نکال چکا ہوں اس قاعدے کے ذریعے کہ جب ہم سوال ڈالتے ہیں اور سوال ڈالنے کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے سے حرکت دیتے ہیں، ترقی، تنزل، ترقی، مساوات کا جب پیمانہ ناپتے ہیں اور جب تقرر سامنے رکھتے ہیں، میزان لے کر کے آتے ہیں، نظیرہ دیتے ہیں، اور نظیرہ دے کر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم نے لکھا کوئی اور لفظ تھا، ہم نے لکھا کوئی دوسرا حرف تھا، مگر جب نیچے لائن آتی ہے تو حرف دوسرا ہوتا ہے، اور جب ہم نظیرہ یا طرفے یا تنزل کا کوئی حرف اٹھا کر کے رکھتے ہیں ہمیں جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کا نام حرف معلوم کے ذریعے حرف مجہول حاصل کرنا، یعنی علم رکھتے ہوئے جو سامنے موجود ہو، موجود شے کو وسیلہ بنا کر غیر موجود شے کا علم حاصل کر لینا جبر کہلاتا ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی پیشن گوئیاں علم جبر کی درست اور صحیح صادق آ چکی ہیں، اور یہ علم جبر کوئی ایسا نہیں ہے جو پہلے کے حضرات جو ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے حضرات، چاہے وہ سرکار مداری پاک کی ذات ہو، غوث پاک کی ذات ہو، خواجہ غریب نواز کی ذات ہو، بابا نظام الدین اولیاء کی ذات ہو، حضرت مخدوم سمنا کی ذات ہو، حضرت سرکار سیدنا غوث گوالوی علیہ السلام کی ذات ہو، ہر ایک بزرگ کے پاس یہی طاقت تھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جلسوں کے اندر بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے اجلاس، بڑے بڑے کالج ہر جگہ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قوم مسلم کے پاس کوئی ایسا متبادل نہیں ہے جو چیلنج کے ساتھ اسلام کی دعوت کر سکے۔ مگر جب ہم تنہا تھے، جب ہم تھوڑے تھے، جب ہمارے پاس کالج نہیں تھے، جب ہمارے پاس مدرسے نہیں تھے، جب ہمارے جلسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت دیکھا کہ مداری پاک نے اتنے مسلمان کر دیے، خواجہ غریب نواز نے اتنے لوگوں کو ہمارے اسلام میں داخل فرما دیا۔ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے؟ وجہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہی روحانی علوم تھے، اور ان کے قواعد پر عمل کر کے کرامت کا ظہور تھا، طاقت تھی، پاور تھی، اور عظیم معاملہ تھا، اور ہمارے قیادات کا ظہور ہوتا تھا کہیں جا کر کے یہ طاقت ہوتی تھی۔ آج بھی اگر ہم یہ جان جائیں کہ مریخ اس وقت کہاں پر ہے، بیٹھے ہوئے ہم یہ جان جائیں کہ مریخ کی نظریں کیا ہے، تو ہمیں دشمن کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی طلسم بنائیں، اور جب مریخ اپنے درجے پر پہنچے اور دشمن کا تانگہ ہو، ہتھیار کوئی اور نہیں بلکہ علم کو بناؤ، علم کے ذریعے تمام تر نعمتیں حاصل کر سکتے ہو، اور اگر علم کو ہتھیار نہ بنایا گیا اور علم کو نہ سیکھا گیا
تبھی ہم کمزور ہیں. ہاتھوں سے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا. ہاتھوں سے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا. صرف باتوں سے آج خانقاہوں میں یہ نظام ہے کہ سجادگان بیٹھے ہوئے ہیں, سب وقت لباس ہے اور برفی کھانے کے بعد خوبصورتی کا دور دورہ ہے, خوشحالی ہے, نذرانے شکرانے ہیں. مگر جب کوئی چیلنج اغیار کی جانب سے آتا ہے تو خانقاہی خاموش, اسٹیج والے خاموش, ممبروں والے خاموش, یونیورسٹی والے خاموش, بڑے بڑے اسکالر خاموش, کوئی جواب نہیں دے پاتا. اور اسلام کو چیلنج ہوتا ہے اگر یقیناً یہ علوم نیری ہر خانقاہ میں رواج پا جائے تو کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا موجود نہیں ہوگا, کیونکہ ہر چیلنج کا جواب ہم علم کے ذریعے تیار کر سکتے ہیں, ہم اپنے علم کے ذریعے اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو بات یہی آتی ہے لومڑی والی مثال کہ اگر ہاتھ نہیں پہنچتا ہے تو انگور کھٹے ہو جاتے ہیں. لہذا ہر ایک کو لازم ہے, یہ میرے بہت سارے شاگرد یہاں موجود ہیں, علماء کرام, ہر ایک کو لازم ہے اور یہ سچائی ہے کہ جب تک آپ خوشحال نہیں ہیں تب تک نہ آپ کی نماز ہے نہ آپ کا روزہ ہے. کائے کی نماز خوشحالی اگر نہیں ہے, بدحالی موجود ہے, بچے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہو اور تم دوڑ کر نماز نفی کی نیت باندھ کر کھڑے ہو تو آپ بھول جاؤ گے سبحانہ کے بعد پڑھنا کیا ہے یا کھانا نہیں جانا. لہذا ان علوم کو اختیار کرو, طب سیکھو, جبر سیکھو, نجوم سیکھو, کرسم سیکھو اور تمام کا روحانی علوم سیکھ کر اور اپنے آپ کو کامیاب کرو. یہ مارکیٹ ہے, یہ دنیا ہے, محض امامتوں پر, محض مدرسوں پر, خیرات اور چندے اور صدقات پر اپنے آپ کو محدود نہ کرو, بلکہ آؤ کہ ستارے اور بھی ہیں اور بھی پاسپورٹ دنیا میں موجود ہے. ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہمارا ہاتھ نہ پھیلے, اس لائق نہ بنائیں کہ ہمارا ہاتھ پھیلتا رہے. ارے ہم اگر کہیں چندہ لینے جاتے ہیں, اگر رسید کٹوانے جاتے ہیں, اگر ہم کسی کو دینے جاتے ہیں تو ہمارا مقام تو شور ہوتا ہے, اور جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم مٹھی باندھ کر اسے دیتے ہیں تو ہمارا مقام تو شور ہوتا ہے. لہذا بالخصوص علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ چاہے وہ جس سلسلے سے ہو یا وہ جس مدرسے سے ہو یا وہ جس جگہ سے ہو, اور ہر ایک کے سامنے اس کے اختیارات, ہر ایک کے سامنے معاملات ہیں. لہذا اپنے دینی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم سیکھنا لازم کر لیں اور طب, جبر, نجوم اور تمام تر علوم جو بارگاہ نیری سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ اس بارگاہ میں آپ کو مایوسی ہاتھ نہیں لگے گی. اتنا پیار اور اتنی طریقے سے دعوت کو بھاگ جاتا ہے کہ آج دنیا حیران ہے, اور آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کا عالم یہ ہے کہ آج دنیا انسانیت میں آپ کی دھوپ ہے. لہذا ہم کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے اور یہ جنون پیدا کرے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ان کو. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ بھائی پر آواز دے رہا ہوں حضرت جناب حافظ نور محمد مدینی صاحب جو خادم ہیں دربار حضور اللہ علیہ شریف کے جو آئے اور اپنے کلام سے یا اپنے بیانات سے سامعین حضرات کے